السلام علیکم۔ آج 6 اگست ہے اور جب ہم ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ آپ دیکھیں حیران کن تضادات سے بھری بھی نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک ہی دن میں تباہی بھی ہے، المیے بھی ہیں، اور وہیں پر آزادی، نئی ایجادات، نئی زندگیاں بھی شروع ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ آئیے ذرا ان معلومات میں گہرائی تک اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس دن میں۔ تو سب سے پہلے جو سب سے نمایاں واقعہ ذہن میں آتا ہے وہ یقیناً 1945 کا ہے۔ جی، ہیروشیما۔ ہاں، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم لٹل بوائے گرایا۔ ایک لمحے میں کہہ لیں کہ تقریباً 70,000 جانیں فوراً ختم ہو گئیں۔ اور ہزاروں بعد میں تابکاری سے، زخموں سے، بہت المناک۔ اور یہ صرف یوں سمجھیں کہ جنگ کا ایک واقعہ نہیں تھا، اس نے اصل میں دنیا کو ایٹمی دور میں دھکیل دیا، بالکل۔ جس کے اثرات، جس کا خوف وہ آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ ٹیکنالوجی کی تباہ کن طاقت کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ۔ صحیح کہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی 6 اگست کو کچھ سال بعد 1962 میں جی، جمیکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اچھا، تو ایک طرف وہ تباہی، ہاں، اور دوسری طرف آزادی کا جشن۔ کتنا بڑا تضاد ہے۔ واقعی۔ اچھا، پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ دن اہم رہا ہے۔ 1990 میں اسی تاریخ کو صدر غلام اسحاق خان نے جی آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ اچھا، اور پھر نگراں وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بنے تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک سیاسی تبدیلی کا دن بھی رہا۔ اور بدقسمتی سے اگر ہم حال کی بات کریں تو 2023 میں اسی تاریخ کے آس پاس، ہاں، وہ ٹرین حادثہ۔ جی، ہزارہ ایکسپریس کا المناک حادثہ جس میں کئی قیمتی جانیں گئیں۔ اللہ مغفرت کرے۔ اچھا، ان بڑے واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ جی، جیسے 1890 میں نیو یارک سے پہلی بار سزائے موت کے لیے الیکٹرک چیئر استعمال ہوئی۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایک الگ خوفناک استعمال تھا۔ بالکل۔ اور اس کے بالکل دوسری طرف دیکھیں تو 1991 میں آج ہی کے دن ٹم برنرز لی نے ورلڈ وائڈ ویب یعنی WWW کو عوام کے لیے پیش کیا۔ کیا بات ہے، ایک ایسی ایجاد جس نے تو دنیا ہی بدل دی، معلومات، رابطے، سب کچھ۔ صحیح۔ اور تھوڑا اور پیچھے جائیں تو 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تھا۔ تو یہ علاقائی طاقت کی تبدیلی کی علامت ہے۔ جی۔ تو یہ سب واقعات اگر ہم دیکھیں تو جنگ، سیاست، ٹیکنالوجی کے دونوں پہلو، تباہی بھی، تخلیق بھی، انسانی حقوق، قومی شناخت۔ ہاں، کتنے مختلف موضوعات ایک ہی تاریخ سے جڑے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا پیدائشوں کی طرف آتے ہیں۔ کچھ بہت ہی اہم شخصیات ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ جی ضرور۔ 1881 میں الیگزینڈر فلیمنگ، اسکاٹش سائنسدان جنہوں نے پینسلن دریافت کی۔ اور نوبل انعام بھی جیتا۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں بچائی ان کی دریافت نے۔ طب میں انقلاب تھا وہ۔ یقیناً۔ پھر پاکستان کے لیے 1923 میں راجہ عزیز بھٹی شہید کی پیدائش ہوئی۔ نشان حیدر، بہادری کی عظیم مثال۔ جی۔ فنون لطیفہ میں دیکھیں تو 1911 میں لوسیل بال، امریکہ کی مشہور مزاحیہ اداکارہ۔ اچھا۔ 1928 میں اینڈی وارہول، پاپ آرٹ کے بڑے نام۔ جی ہاں۔ اور 1962 میں مشیل یوا، آج کل کی مشہور اداکارہ۔ بالکل، عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ کھیل کے میدان سے بھی نام ہے۔ 1953 میں پاکستان کے کرکٹر اقبال قاسم۔ جی، بائیں ہاتھ کے اسپنر۔ اور 1911 میں جنوبی افریقہ کے نارمن گارڈن، وہ پہلے ٹیسٹ کرکٹر جو 100 سال سے زیادہ جیے۔ واہ، یہ تمام نام واقعی اپنے اپنے شعبوں میں جدت اور کمال کی علامت ہیں۔ تو جس طرح اس تاریخ کو نئی زندگیاں آئیں، اسی طرح کئی باب بند بھی ہوئے، کچھ اہم وفاتیں بھی ہوئیں۔ جی۔ 1978 میں کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ پال ششم، ان کا انتقال ہوا۔ اچھا۔ ادب اور فن کی دنیا میں 1637 میں بین جانسن، مشہور انگریزی شاعر اور ڈرامہ نگار۔ جی۔ اور 1660 میں ڈیگو ویلاسکویز، اسپین کے عظیم مصور، یہ دونوں اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ بڑے نام ہیں یہ، اپنے اپنے وقت کے۔ اردو ادب کے لیے بھی یہ دن اہم ہے۔ 2003 میں حمید کاشمیری، معروف ادیب، اور 1986 میں محمد طفیل صاحب جو نقوش کے مدیر تھے۔ جی ہاں، نقوش ایک بڑا ادبی جریدہ تھا۔ بالکل۔ سیاست میں دیکھیں تو 2019 میں بھارت کی سابق وزیر خارجہ سشما سوراج۔ جی، اور 2005 میں برطانوی سیاستدان رابن کک کا بھی انتقال ہوا۔ ہاں۔ موسیقی میں 2004 میں امریکی فنک گلوکار رک جیمز۔ اور ظاہر ہے 2023 کے ہزارہ ایکسپریس حادثے کے شہداء،
جن کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ تمام وفاتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ان شخصیات نے کیا ورثہ چھوڑا ہے۔ صحیح، فن، سیاست، ادب، سائنس، ہر شعبے میں ان کی خدمات ہیں۔ بالکل، ان کا کام اور ان کی زندگیاں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آخر میں کچھ تعطیلات اور تہوار بھی ہیں جو 6 اگست سے جڑے ہیں۔ جی؟ بولیویا اور جمائکا دونوں آج اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ بولیویا نے 1825 میں اسپین سے اور جمائکا نے 1962 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اچھا، تو 2 ملکوں کا یوم آزادی بھی ہے۔ جی، اور ہیروشیما میں آج امن کی یاد میں تقریب ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، تباہی کے بعد امن کی امید۔ بالکل، اور عیسائیت میں آج ٹرانسفیگریشن آف جیزس کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ تو آزادی کا جشن، تباہی کی یاد اور ایک روحانی دن بھی، کافی متنوع ہیں یہ تاریخ۔ تو خلاصہ یہی ہے آج کی گفتگو کا کہ 6 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی تجربے کا ایک وسیع کینوس ہے۔ جی، ایک ہی دن میں تباہی ہے، تخلیق ہے، غلامی سے آزادی ہے، زندگی ہے، موت ہے، سب ساتھ ساتھ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے، تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اکثر ایک ہی لمحے میں خوشی اور غم دونوں ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ بالکل، تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں کہ کیا ایک ہی تاریخ پر ہیروشیما جیسی تباہی اور جمیکا جیسی آزادی کا ہونا، کیا یہ ہمیں انسانی فطرت، ترقی کے اصل معنوں اور تاریخ سے سبق سیکھنے کی ہماری صلاحیت پر ذرا گہرائی سے غور کرنے کی دعوت نہیں دیتا؟